سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس پر درود بھیجو اور خوب سارا سلام بھیجو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنا تو ہم نے جان لیا، لیکن آپ پر صلوات کا بھیجنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی کا طریقہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا، اور یہ بہترین درود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جائے گا۔ یعنی کہ اگر ہم کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس بھی پیارے کو تحفہ دیا جا رہا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن اگر وہ مرضی خود بتا دے کہ مجھے یہ ضرورت ہے اور مجھے یہ چیز چاہیے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی اس کے دینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود بتا دیا کہ ان پر کون سا درود بھیجا جائے، اور درود ابراہیمی بہترین درود ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ درود ہم کب کب پڑھیں گے یا کب کب ہمیں پڑھنا چاہیے؟ تو بہت سارے مواقع ہیں، جیسے جمعہ کے روز پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد پڑھنا چاہیے، صبح و شام پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے دن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کے رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بس جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اس کے ساتھ نیکیاں تو مل رہی ہیں، ساتھ میں رحمتیں بھی مل رہی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 گناہ کی معافی ہوتی ہے، 10 رحمتیں ملتی ہیں، اور انسان کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو بہت ضروری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے یا پڑھا جائے تو ان پر درود لازمی بھیجا جائے۔ سنن ترمذی میں ہمیں بہت پیاری حدیث ملتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کریں تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے درود بھیجیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ بہترین درود درود ابراہیمی ہے، کیونکہ بہت سارے درود ایسے ہیں جو لوگوں نے خود سے ہی بنا لیے ہوئے ہیں، جیسے درود شفاعت کے نام سے درود مشہور ہے، یا درود غوثیہ، درود تنجینہ، درود تاج، درود ماہی، اور اس طرح سے بہت سارے درود۔ تو ایسے درود جو ہمیں سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ بدعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائے، آمین ثم آمین۔